بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری عبدالوہاب ابراہیم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے، اور آپ سب کو فرداً مبارکباد پیش کرتا ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم نے مل جل کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا. بہت سارے معاملات ہوئے، بہت سارے مباحث زیر گفتگو آئے.
یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور اللہ تعالی ہمارے عمل میں بھی اضافہ فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اختتام رمضان اور کیفیات صالحین۔ اس کے دو حصے ہیں۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں پورے اہتمام سے، اس کے شایان شان محبت سے اور احترام سے اور طلب سے اور اشتیاق سے، اسی طرح اس کا شایان شان الوداع بھی ہماری روایت کا حصہ ہے۔ یہ مذہبی روایت ہے، دینی روایت ہے، ثقافتی اور تہذیبی روایت بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی اس میں ہے۔ اللہ کے رسول، ائمہ اہل بیت، صحابہ کرام اور سلف صالحین کا معمول بھی یہی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا ایک موسم بہار ہے نیکیوں کا، ایمان کا، مغفرت کا، بخشش کا، رحمت کا، کہ شاید ہی کوئی اس میں جو سائل ہو وہ محروم رہا ہو یا محروم رہتا ہو۔ کوئی بہت ہی بد نصیب ہوگا جو رحمت الہی سے محروم رہتا ہوگا۔ اب جب مہمان کا شایان شان استقبال کیا جاتا ہے اس کی عزت کے مطابق، اس کے مرتبے کے مطابق، تو اسی طرح اس کے الوداع کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم مہمان کو خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے جیسے مہمان کو الوداع کہتے ہیں تو ہماری کیفیات ملی جلی ہوتی ہیں۔ یہ رخصتی جو ظاہراً ایک سال کے فراق پر مبنی ہوتی ہے، اس میں طرح طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک طرف یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کے رستے پر چلے اور ہم نے ان مقدس ساعتوں کا کچھ بہتر استعمال کیا۔ احتساب کی کیفیت بھی دل میں ہوتی ہے کہ یہ کوتاہیاں ہم سے رہ گئیں۔ پھر ظاہری طور پر ہمارے جسم پر جو صعوبتیں ہوتی ہیں اور مشقتیں ہوتی ہیں، بھوک اور پیاس کی شکل میں، شب بیداری وغیرہ کی شکل میں، اس کا ایک دباؤ بھی ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کی ایک خفیف بشری اور انسانی خوشی بھی ہوتی ہے۔ ہمارا عدو مبین جو ہم کامرز میں اس کو اپنا دوست کہیں گے، وہ چونکہ ایک مہینے کے لیے قید ہوتا ہے تو اس کے آزاد ہونے کا وقت بھی قریب آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اس سارے کیفیت میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہم رمضان المبارک کو الوداع کہنے کے آداب کیا ہیں اور اس کے طریقے کیا ہیں، امت میں کیسے رائج رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیسا تھا۔ دوسرا مسئلہ اس موضوع کا ہے کیفیات صالحین۔ کیفیت ناظرین مکرم دل کی ایک حالت ہے، ہمارے باطن کا عکس ہے۔ اب وہ ظاہر میں کتنا جھلک سکتا ہے، پوری طرح جھلک سکتا ہے یا نہیں جھلک سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور اگلا لفظ ہے صالحین۔ صالحین نیک لوگ۔ ہم وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر یاد آتا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ان سے عقیدت رکھتا ہوں، ان سے ارادت رکھتا ہوں، اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں اس طرح کا، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے صلاح اور بہتری اور تقوی اور نیکی کا کوئی حصہ عطا فرما دے۔ ایک جملہ سنیے ایک عظیم المرتبت شیخ کا فارسی میں، جو بزرگوں کے تعلق سے اور سلف صالحین سے وابستگی کے تعلق کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، ادبی شاہکار ہے۔ از ایشانم ولی نہ از ایشانم، میں ان میں سے ہوں لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ ان میں سے ہوں یہ ملکیت والا ہے، میں ان کا ہوں، ان کا غلام ہوں، ان سے عقیدت رکھنے والا ہوں، ان کے عشق میں مبتلا ہوں، ان کے رستے پہ چلنے والا ہوں، ان کی پیروی کرنے والا ہوں۔ ولی نہ از ایشانم، یہاں اپنے عجز کا اعتراف، لیکن میں خود کو صالحین میں شمار نہیں کرتا۔ تو صالحین ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے جو اسوہ کامل رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع پر چل کر، آپ کی پیروی کر کے ہمارے لیے خود ایک نمونہ بن چکے ہوتے ہیں، اور ان کے اذکار اور ان کے احوال اور ان کی کیفیات کا بیان ہمارے لیے ایمان افروز ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم رمضان المبارک کے اختتام پر صالحین امت کی کیا کیفیتیں رہی ہیں اور رہتی ہیں یا ہونی چاہیے، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ چونکہ یہ اب اختتامی پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے، تو ہمارے سارے کو ہوسٹ بھی موجود ہیں اور کچھ مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں، تو ہم یہ بات چیت بھی کریں گے کہ ہمارا یہ تجربہ کیسا رہا آپ کے ساتھ۔ ہمارا یہ جو ایک طرح سے ون سائیڈڈ انٹریکشن تھا، اور کبھی کبھی ظاہر اس میں سوال و جواب کی نوبت بھی آ جاتی تھی، اس پر بھی ہم سب سے ایک لیں گے فیڈ بیک، اور ایک دلچسپ یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے شریک میزبان، کو ہوسٹ، بہت ہی محترم، آپ کے جانے پہچانے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔
ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر عریج ذوالفقار بخاری صاحبہ ہمارے مہمان کے طور پر کئی بار اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں اور ان کے آنے سے جو رونق ہوئی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، جن سے ہم وقتاً فوقتاً کلام بھی سنیں گے، اور انہوں نے رمضان المبارک میں بھی ہمیں کافی وقت دیا، ان کا شکریہ بھی سب کا۔ اور محترمہ منیرہ کرن صاحبہ، جنہوں نے پورا رمضان المبارک ہمارا ساتھ دیا، ہم نے ان سے طرح طرح کی فرمائشیں بھی کیں، طرح طرح کے ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے لذیذ کھانے بھی کھائے، اس کا شکریہ بھی لازم ہے اور واجب ہے۔ شکریہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے، شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ جناب والا منیرہ، آج کیا بنا رہی ہیں آپ؟ جی آج چونکہ کل عید کے آج کے روزے کے اختتام آ رہے ہیں، تو صبح اگر عید ہوگی تو عید کے پوائنٹ آف ویو سے آج کوفتے بنا رہی ہوں، جس پہ میں سبزیاں ڈالوں گی، شملہ مرچ، اور ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی، اگر آپ چاہیں تو آلو بھی ایڈ کر سکتے، لیکن میں شملہ مرچ اور ساتھ میں مرچ آج کل آئی وہ ایڈ کروں گی۔ ساتھ میں جو اسپیشل ہمارا ایک فیمس ٹریڈیشنل ہماری سویٹ ڈش ہے شیر خورما، ساتھ میں آج وہ بنے گا، اور ساتھ میں ایک فروٹ پلیٹر بناؤں گی، جو کہ سیزنل فروٹس آج کل امرود بہت آئے ہوئے ہیں، اسٹرابریز بہت ہیں، اس کے ساتھ جو سیزنل ہمارے سبزی ہیں، کھیرے ہیں، یہ بند گوبھی ہے، اس کے ساتھ ایک سوس بنا کر تو اس کا ایک بناؤں گی، فروٹ سیلڈ بناؤں گی۔ واہ بہت خوب، ہم کئی بار آئیں گے آپ کی طرف جائزہ لینے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، آپ کچھ کلام ارشاد فرمائیے۔ مناجات جی بسم اللہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے، جب پڑے مشکل شہے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شگے جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمییں محشر میں جب بھڑکے بدن، یا الہی
گرمیے محشر میں جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اور یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، اور یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بھی بیدار عشق، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اختتام رمضان اور کیفیات صالحین۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم مہمان بھی تشریف فرما ہیں، تو آئیے تنولی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رمضان المبارک کیسا گزرا، ان کی کیا کیفیات ہیں؟
جناب والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت ہی مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اور الحمدللہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کی کیفیات اور فضا کے ساتھ یہ مہینہ گزرا. آپ پر تو دباؤ اس مہینے میں بہت زیادہ تھا، خصوصاً آخری عشرے میں. جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ اور کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا، علامہ اقبال کے ایک شعر کی سمجھ آ گئی ہے. علامہ نے فرمایا کہ راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. جب ہم نے سفر شروع کیا تو آپ ساتھ بیٹھے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نظر نہیں آئے. تو میں نے یہ سوچا ڈاکٹر صاحب تو حضرت نظام الدین اولیاء کی نسبت رکھنے والے ہیں، یہ تو جب ہاتھ پکڑنے چھوڑتے نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہے؟ تو بس ایسے ہی جناب پھر نہیں، اب دور جدید ہے، اس میں میرا خیال ہے آپ کچھ تبدیل کر لیں قواعد و ضوابط. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شام میں آپ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. ہمیں ڈاکٹر صاحب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ڈاکٹر صاحب کی پشپنائی شام کو حاصل تھی ہمیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو بڑا اچھا تجربہ تھا جی یہ بھی، کیونکہ پروگرام کے اندر بطور گیسٹ کے آنا اور چیز ہے، بطور میزبان کے آنا اور چیز ہے. اور یقین کریں یہ مہینہ گزرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ 92 ایک چینل نہیں ہے، ایک فیملی ہے. واہ، اور ایک ادارہ ہے. ادارہ بلکہ یہ ایک درسگاہ ہے، بے شک ایک خانقاہ ہے جی، اور ایک خاندانی اجتماع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب. تو جب یہ آپ ارشاد بھی فرما رہے تھے کہ مہمانوں کے ساتھ ہمارا، ناظرین کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا، تو جب آن لائن کوئی کوسچن کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا ایک آدمی کا کوسچن نہیں ہے، ہمارے سارے ناظرین ہمارے ساتھ مخاطب ہیں. اور شاید اب اس کی آپ یہ رمضان المبارک کی برکت کہیں یا اس پروگرام کے روحانی اور دینی ہونے کی برکت کہیں، کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمارے اور ہمارے ناظرین کے درمیان کوئی فاصلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ایسے لگتا تھا جیسے ہم اور ناظرین اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک فیملی کی طرح. اور مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اکثر چینلز پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ایک بودھ ہوتا ہے، جی ہاں، تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی مہمان کے ساتھ، چاہے وہ پہلی دفعہ ہی آئے ہوں، الحمدللہ پہلی دفعہ ہی آئے ہوں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے مہمانوں کو بھی یہی احساس ہمارے بارے میں ہوا ہوگا کہ انہیں کوئی اجنبیت، کوئی بودھ، کوئی دوری ایسا انہیں کوئی محسوس نہیں ہوا ہوگا. بس مجھے میرا تجربہ نہیں ہے بطور مہمان آپ کی میزبانی میں حاضر ہونے کا، اس کا کوئی انتظام کریں گے انشاءاللہ جلد. ڈاکٹر فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل، اللہ کا کرم مہربانی. یہ جو رمضان المبارک ہے اس میں کمفرٹ زون ہم ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ فوائد ہیں؟ جی فوائد بھی ہیں. مجھے لگتا ہے رمضان کی ایک بڑی اچھی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے بہت سے جو ٹوٹے ہوئے یا کمزور پڑ جانے والے روابط ہیں اس کو آ کر دوبارہ سے مضبوط کرتا ہے. جیسے ایک سوزن، ایک سوئی ہوتی ہے جو جوڑتی ہے. مثال کے طور پر ہم باقی تمام سال کے مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں کرتے قرآن پڑھنے کا، تو قرآن سے جو ہمارا ایک ذرا مضبوط تعلق جو ہے وہ دوبارہ سے جڑنے لگتا ہے. اس کے علاوہ مثلا مجھ جیسے گناہ گار مسلمان جو دیگر ایام میں نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو رمضان میں خاص اہتمام ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھیں تو نماز لازمی پڑھیں، فجر کی نماز خاص طور پر. اور پھر اپنی ذات سے، کیونکہ جو ہمارے جسم کا تزکیہ ہے اور باطن کا تزکیہ ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں وقت ملتا ہے رمضان میں کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کو بھی ذرا دوبارہ سے، ایک ریفریشر کورس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جسم بھی جو ہے وہ اس کا تزکیہ ہو رہا ہے، روح کا بھی ہو رہا ہے. اور پھر سماجی سطح پر جو، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بیماری کی لانڈری میں ڈال دیا جائے تو تزکیہ در تزکیہ. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر سماجی سطح پر جو فیملی کی بانڈنگ ہے، مثال کے طور پر رمضان میں کم سے کم 2 اوقات تو ایسے ہوتے ہیں نا، سحر کے وقت اور افطار کے وقت، جب سب اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ادروائز سب اپنی اپنی جابس پر ہیں، کوئی کسی وقت آتا ہے، کوئی کب کھانا کھا رہا ہے، کوئی کب آ رہا ہے. تو رمضان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک خاندانی نظام میں بھی ایک بڑی جڑت اور بڑی اپنائیت جو ہے وہ دوبارہ سے لے آتا ہے. سو وہ جو رمضان کے اختتام پر ہماری ایک اداسی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پھر وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو جڑت ہے فیملی کی اور ہماری اپنی ذات کی، کہیں وہ دوبارہ سے ہم پلٹ نہ جائیں اپنی وہ پہلی والی روٹین پر. تو وہ اداسی میں پھر یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی یہ کیفیات جو ہیں اسی طرح رہیں. بہت خوب بہت خوب. ڈاکٹر قرۃ العین، آپ کا کیسا گزرا رمضان المبارک؟ ہمارا تو آپ کے ساتھ بہت اچھا گزرا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بالکل ایک نیا تجربہ تھا. سب سے پہلے تو احساس یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہے، زندگی کے کچھ لمحات مزید عطا کیے ہیں کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے ہماری زندگیوں میں دوبارہ آیا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ ایک شکر کی کیفیت تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. لیکن رمضان مختلف تھا. پچھلے جتنے بھی رمضان گزرے تھے ان کی نسبت اگر دیکھا جائے تو اس میں اتنی مصروفیت نہیں تھی جتنی مصروفیت اس رمضان میں تھی. اور میرا خیال ہے مواقع بھی کم تھے عبادت کے حوالے سے، یہاں کی مصروفیت کی وجہ سے، پھر یونیورسٹی کی مصروفیت، تو اس کے لیے پھر کوشش یہ کی کہ ذکر زیادہ سے زیادہ. میری رائے تو یہ ہے کہ آپ جب یونیورسٹی تشریف لے جاتی تھیں اپنے فرائض منصبی ادا فرمانے کے لیے، یہاں تشریف لاتی تھیں لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے، تو وہ بھی جزو عبادت ہے، اس کے ذیل میں ہے، کیونکہ ایک تو آپ فریضہ ادا کر رہے ہیں، بالکل دوسرا نیکی کا کام کر رہے ہیں. جی بالکل. لیکن وہ ایک روایتی جو ایک ہوتا نا کہ ایک خاص طور پہ تلاوت کو آپ جتنا مقدم کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی میں نے دیکھا کہ تھوڑی کمی ہوئی. لیکن اس کو میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کے ساتھ جو ہے نا وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا کثرت سے جو ہے وہ ذکر کیا جائے. بچوں نے بہت مس کیا آپ کو؟ بچوں نے تو انتہا کا مس کیا اور وہ شدید نگلیکٹ میں ابھی تک جو ہے وہ کھانسی کے، جو پہلے بھی ایک پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا، کھانسی کے اس سے گزر رہے ہیں اور وائرل بھی ہے، چل رہا ہے ابھی بھی. باقی تھوڑا فائدہ یہ ہوا کہ اتنی، تو مجھے بھی دیجیے گا. جی ضرور. باقی یہ ہے کہ چونکہ اتنی مصروفیت رہی تو اس میں تھوڑا سا فائدہ یہ بھی ہوا کہ جو میں ایک عرصے سے چاہ رہی تھی کہ وزن میں تھوڑی سی کمی ہو، تو اس میں مجھے ویٹ مشین نے بتایا کہ نہیں تھوڑی سی کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے. کامیاب رمضان شریف. جی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ شارجہ سے کیا پیغام آیا اس رمضان میں خصوصی طور پر؟ بس شارجہ سے پیغام یہی تھا کہ ہم آپ سے ایک دن پہلے روزہ کریں، اور آج وہ عید منا رہے ہیں وہاں پہ، اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنا 29واں روزہ جو ہے الحمدللہ. بہت خوب، بہت اچھا. ڈاکٹر عریج آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا رہا رمضان المبارک؟ معمولات کیسے تھے؟ الحمدللہ بہت ہی زبردست. اس دفعہ بھی خیر میرا بہت سارے چینلز پہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میرا بہت زیادہ رہا اور بڑا خوبصورت ساتھ رہا. اور میں ایک چیز مطلب یہاں پر میں نے، مجھے واقعی جو یہ بات کر رہے تھے کہ مہمان کی حیثیت سے تو لگا ہی نہیں، بالکل ایسے لگا جس طرح گھر کے فرد کی حیثیت تھی. اللہ کا شکر ہے. تو میرے اپنے خیال میں اگر رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کا فون بھی تھوڑا سا اڑنے لگ جاتا ہے نا تو ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ رمضان ہمیں وہ جو سارے سال ہم بہت زیادہ جن چیزوں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں میں ہمارے رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ پورا یہ ریفریشنگ ایک کورس ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور ظاہر ایک فیملی کو ساتھ مل کے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے بچوں کے ساتھ صبح، کیونکہ میرے ایک بیٹے نے ماشاءاللہ وہ چھوٹا ہے 10 سال کا ہے، لیکن اس نے ماشاءاللہ پورے رمضان کے اس نے روزے رکھے ہیں. اور میرے لیے مطلب یہ بہت بینگ اے مدر میرے لیے بہت زیادہ یہ ریوارڈنگ تھا. ظاہر ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کا سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے فوکس کہ آپ کی اولاد ایک اچھے راستے پہ چلے. تو وہ آگے پھر آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک اس نے یہ کہ اذان ماشاءاللہ سیکھی، اور دوسرا یہ کہ اس نے اب آپ دیکھیے نا جو اذان سیکھتا ہے وہ تو براہ راست حضرت بلال حبشی کے غلاموں میں داخل ہو جاتا ہے نا، ان کی عطا اس پر ہوتی ہے. بے شک. تو میرے لیے بہت زیادہ ریوارڈنگ تھا کہ مطلب اس نے ماشاءاللہ پورا سحری کے ساتھ پھر وہ اٹھنا، بچوں کے ساتھ وہ سحری کرنا، وہ بہت ہی خوبصورت گزرا الحمدللہ. پھر یہ کہ جو آپ کے بانڈز جو تھوڑے سے ویک ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذرا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کئی بار تشریف لائیں ہمارے پروگراموں میں، تو ہم سے کیا کوتاہی ہوئی آپ کے حق میں؟ ارے بالکل بھی نہیں. اب میں کہتی ہوں اتنے کمال سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے، کیونکہ ایسا بھی ہوا کہ کبھی یہ تھیں، کبھی آپ تھے، کبھی آپ تھے، کبھی وہ تھی، تو میرا سب کے ساتھ رہا. اور ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کمال، کیونکہ میرا ڈیفرنٹ چینلز پہ بھی جانے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مطلب الحمدللہ جتنا مطلب میرا اچھا ایکسپیرینس رہا نا شاید ہی کہیں رہا ہو. اور یہ بات میں آف کیمرہ بھی کہہ رہی تھی کہ بالکل یہ ایسے جو رمضان میں جس طرح کے موضوعات کو ڈسکس ہونا چاہیے وہ سب یہاں پر ہوئے. الحمدللہ ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے اور یہ آپ کا بہت پیارا ماحول. اور جو مطلب آپ کے نعت خواں تھے اور ان کی نعتوں کی سلیکشن تھی کمال ماشاءاللہ بہترین تھی. ہماری منیرہ کرن صاحبہ کی ارے کمال، منیرہ کی تو بات ہی چھوڑ دینا، منیرہ نے تو خیر حق ادا کر دیا نا کچن کا. وہ بہت ہی زبردست رہا، ذائقہ بہت ہے ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں، ان کی جتنی بھی ریسیپیز ہیں وہ بہت کمال اور بہت بہترین ہوتی ہیں. اور یہاں کے باقی جتنی آپ کی ٹیم ہے، آپ کے جتنے آف دی کیمرہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی سب بہت اچھے. ظاہر وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے سامنے، لیکن ہمارا کیونکہ ان سب کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے، اور سب آپ کے میک اپ روم سے لے کے کیمرہ مین سے لے کے آپ کے پروڈیوسر ڈائریکٹر سب کمال کے لوگ ہیں، بہترین. میری بھی ایک رائے ہے آپ کے بارے میں نا جو انہی دنوں میں بنی اور ڈیولپ ہوئی، وہ یہ
کہ اب آپ عذراء کرم خالص مذہبی موضوعات پر اور خالص نفسیاتی اور سماجی موضوعات پر بھی تشریف لایا کریں. ماشاءاللہ آپ کا علم ہے, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ ہے. تو نولی صاحب آپ کی کیا رائے ہے جناب؟ کیسا ڈاکٹر صاحب نے جتنا بھی انپٹ دیا جی وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو, بہت انفارمیٹیو تھا اور جینوئن انفارمیشن تھی. تو ایسی شخصیت کو کہ جو انفارمیشن اس پہ ناظرین کا حق ہے. اور یہ دیکھیے نا کہ ناظرین کی حق تلفی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. 92 نیوز چینل نے کیسے کیسے اینکر جناب پیدا کر لیے, سامنے لے آئے ان دنوں میں. کمال ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کمپلیمنٹ میں منیرہ کو دینا چاہوں گی کہ ہم سب تو آغاز ٹرانسمیشن سے لے کر آخر تک یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ کھڑی بھی رہتی ہیں اور وہ مسلسل کھڑی کرتی ہیں, تو ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کنٹریبیوشن اس حوالے سے بھی, تو وہ بھی بڑا لائق ہے سین. تو دیکھیں جناب منیرہ, ہم کتنی زیادہ آپ کے مداح ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں اور بالکل بجا کرتے ہیں. آپ کا کیا تجربہ رہا؟ میرا تو یہ بالکل ایک لگتا ہے جیسے میں فیملی میں اپنی بیٹھی ہوئی, کیونکہ میں ہر سال یہاں پر ہوتی ہوں اور مجھے اتنا نالج ملتا ہے کہ کسی چیزیں ٹاپکس آپ کے ایسے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں لائف میں کئی مس کر چکی تھی, جو مجھے یہاں کے سیکھنے کو ملی. کئی ایسے واقعات ہیں اور کئی ایون کہ کوئی آپ کی روزمرہ زندگی میں کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ان کا آ کے حل مل جاتا ہے. تو مجھے تو بالکل ایک اپنا ہی فیملی چینل لگتا ہے, مجھے لگتا نہیں میں کہیں ہوں. اور نظامی صاحب, تنولی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگر میری کوئی کھانے میں کوتاہی ہوگی تو اس کے لیے میں پھر سے چاہوں گی. آپ سے جو کھانے میں کوتاہیاں ہوئیں وہ ہرگز معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ بار وہ کوتاہیاں نہیں کریں گی. نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا منیرہ, میں نے آپ سے ایک بات سیکھی ہے. جی میں نے آپ سے ایک بات سیکھی ہے, وہ یہ کہ ایک کہاوت ہے جو صوفیاء کے ہاں پنجابی میں تھی کہ ہاتھ کار ول دل یار ول. واہ واہ. آپ اتنی عمدگی سے ہم سے بات بھی کر رہی ہوتی تھیں, اسکرین پر دکھا بھی رہی ہوتی تھیں, اور ساتھ میں آپ سبزی بھی کاٹ رہی ہوتی تھیں, بنا بھی رہی ہوتی تھیں, اور بر وقت ہر چیز کر رہی ہیں. بر وقت بڑی بات ہے. اور میرا خیال ہے حضور ہر جو ہمارا تو یہ حال ہے, ایک کام کی طرف توجہ کریں دوسرا رہ جاتا ہے. صحیح ہے. ہر جو کامل صاحب فن ہے اس کا یہی ہے کہ وہ اپنے مقصد سے اور اپنے بنیادی کام سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ اس سے غافل نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو مقصدیت ہے ظاہر ہے وہ بھی پیغام ہے ایک رمضان المبارک کا, اور کمٹمنٹ. دیکھیے رمضان المبارک میں ناظرین کرام سب سے مشکل ہے اوقات کی پاسداری. یہ جو اوقات کی پاسداری ہے اگر ہم یہ سیکھ جائیں, ہم جو ذکر نفی اثبات کرتے ہیں وہ بھی تو دراصل ہمیں ایک ایک سیکنڈ کو حساب میں رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. احتساب نفس ہے, خود احتسابی ہے. اللہ کا بھی یہی مقصود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی کہنا ہے, ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. اور جب ہم یہ محسوس کریں کہ یہ قیمتی ہے اور یہ وہ ایسی دولت ہے جو کبھی ہمیں اور حاصل نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح سے, تو پھر ہم اس کا بہتر استعمال کریں گے, اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, ضائع ہونے سے بچائیں گے. ڈاکٹر تنولی صاحب, آپ فرمائیے کہ آپ صبح شام کیسے مینج کر لیتے تھے؟ بہت مشکل کام تھا. بلا شبہ ڈاکٹر صاحب میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ شاید ماہ رمضان ہی کی برکت ہے. یہ بات کیونکہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر. بے شک. تو ہر لمحے میں بھی تو یہ برکت ہوگی. بے شک و شبہ. تو اس کا تجربہ ہمیں یہ ہوا کہ یہ عام روٹین میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. یعنی قوت کار بڑھ جاتی ہے. قوت کار بڑھ جاتی ہے اور وقت کا دامن بھی پھیل جاتا ہے. برکت آ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اب ہم سنیں گے جناب عمر چشتی کی آواز میں بہت خوبصورت نعت مبارک. جناب عمر چشتی صاحب. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. کیا ادا کر
محبت کی نماز کیا ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے اور چھوڑے آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر چھوڑے آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار ساتھ انسان مدینے میں رہے مکرم رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اختتام رمضان کے تعلق سے اور اس موقع پر جو صالحین کرام کی کیفیات ہوتی ہیں ان پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ، یہ جو کیفیت ایک اداسی کی آپ فرما رہی تھیں پیدا ہوتی ہے آدمی کے دل میں جی، اور وہ ساری اس کی وجوہات جو آپ نے فرمائی ہیں، کسی طرح اس کا کیسے جاری رہ سکتا ہے تسلسل کے بعد میں بھی ہم ان کیفیات میں شریک رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ جو ساری کیفیات اور جو سارے اعمال ہم رمضان میں کرتے ہیں یقینی یہ بنانا چاہیے کہ یہ وقتی کیفیات نہ ہو، ہم اس کو انٹرنلائز کریں۔ یعنی ہم جو رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، جو اپنی نفس کی، اپنی جسم کی تقویت اور اس کے تزکیے کا انتظام کر رہے ہیں، وہ کسی پیئر پریشر میں نہ ہو کہ مثلا ہم اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے ساتھی کیا کہیں گے، تو چلیں ہم بھی رکھ لیتے ہیں، اور سب نماز پڑھ رہے ہیں تو چلیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔
کیونکہ اگر یہ اس نوعیت کی وقتی کیفیات ہیں تو وہ تو پھر صرف سالانہ ہی ہو سکتی ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر دینی اعتبار سے بھی اور ذاتی طور پہ بھی، کیونکہ روزے کے جو میڈیکل فوائد ہیں وہ بھی تو سب کے سامنے ہیں، اور اب سائنس بھی اس پر بات کر رہی ہے، میڈیکل سائنس بھی، اور ایون جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور سب ڈاکٹرز بھی بات کرتے ہیں کہ کتنا آپ کے جسم کے لیے وہ فائدہ مند ہے. تو دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم ان ساری کیفیات کو انٹرنلائز کر لیں اور اس کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر مان لیں تو پھر زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ہم رمضان کے بعد اس کا جو ہے وہ تسلسل کر سکیں. مقصود بھی یہی ہے نا کہ ریاضت کے ایک عمل سے گزارا گیا، ایسا ہی ہے. یہ اب جسم کے لیے بھی اور دل کے لیے بھی اور نفسیات کے لیے بھی ایک طرح سے معمول کا حصہ بن جائے، بالکل ایسا اور ہی ہے. انسان کی روح اس کو مس کرے. بالکل. اور مثال کے طور پر اگر آپ رمضان میں یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آپ غربا کو، آپ مسکینوں کو، آپ ضرورت مندوں کو افطار کرواتے ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں یا صدقہ و خیرات کا انتظام کرتے ہیں، تو سال کے باقی سب مہینوں میں بھی تو وہ غربا ضرورت مند ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف رمضان میں اس کی آپ کی ضرورت ہے ان کو اور وہ باقی مہینوں میں آپ ان کی طرف نظر نہ کریں. تو اگر آپ انٹرنلائز کر لیں گے وہ ساری کیفیات تو پھر یقیناً رمضان کے بعد بھی آپ کا وہ سلسلہ اعمال جو ہے وہ یقیناً. ڈاکٹر صاحب آپ یہ تعریف کریں گی قوم کی اور خصوصاً پاکستانیوں کی کہ رمضان المبارک میں بہرحال کثیر تعداد لوگوں کی ہے جو نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، عبادت گزاری کرتی ہے، غریبوں کا خیال رکھتی ہے، حقوق العباد کا بہت خیال رکھتی ہے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، اور بلکہ پاکستانی قوم ہم میں بہت سی خرابیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس پورے خطے میں اسٹیٹسٹکلی بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ صدقہ و خیرات دینے میں وہ ٹاپ پر ہے. رمضان میں اس کے علاوہ بھی جس قدر صدقہ و خیرات سے یہاں پر مثلا ہسپتال بنتے ہیں، ادارے بنتے ہیں، کم ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ایون اس خطے کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ تو بالکل درست بات ہے. وہ جو حافظ شیرازی نے کہا ہے نا، اگرچہ وہ مثال عجیب سی ہے لیکن استعارہ ہے، اے بے میں جملے بے گفتی ہنر شنیز بے گو، کہ آپ نے شراب کی خرابیاں خامیاں تو ساری بتا دی ہیں، اس میں کچھ خوبیاں ہیں تو وہ بھی تو بتائیے نا. بالکل میں تو استعارہ ہے. تو بہرحال ہماری قوم میں وہ کیا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں ڈاکٹر قرت، جی رمضان المبارک کے بعد اعمال میں جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، صحابہ کرام اس سلسلے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ میں سوچ رہی تھی اس کے اوپر تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ نا ایک رن وے کی طرح ہے. جی رن وے کے اوپر جو جہاز ہے نا وہ جب آتا ہے تو وہ ایک اڑان بھرنے کے لیے تیاری کرتا ہے اپنی. تو جو جہاز ہے نا وہ ہمارا ایمان ہے. واہ. تو یہ رمضان جو ہے نا وہ ہمیں ایک رن وے کی طرح ایک سپیس پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، یعنی جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جائے ہمارے اندر تقوی اور ایمان کی کیفیت جو ہے نا وہ مضبوطی کی طرف جانی چاہیے. اور پھر جہاز ایسے نہیں کہ جیسے رمضان ختم ہوا اور وہ کریش ہی کر جائے، جو عام طور پہ وہ ہوتا نا کہ مسجد نوحہ خواں ہیں وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے. تو خاص طور پہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ عام ہے کہ وہ لوگ نہیں جاتے ہیں. جمعے کی نماز کے اندر بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. یعنی 30 رمضان یا 29 رمضان اور عید کا دن جو ایک شکرانے کا دن ہے، اس میں ایک زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے عبادت کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے جو رمضان ہے نا وہ ایک تیاری کا مہینہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی کی طرف لے کے جانا ہے، اور پھر اس ایمان کی حالت کو کوشش کرنی ہے کہ پورے 11 مہینے میں قائم رکھا جائے، اس معیار پہ رہے. جی. اور پھر جو اس میں کمیاں کوتاہیاں آ جائیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اگلا رمضان آئے تو اس کی پھر سے تجدید کی جائے، اس میں مغفرت اور استغفار کا جو دروازہ ہے اس کو کھولا جائے. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو اخلاق قرآن بناتا ہے ہمارا مسلمان کا، وہ کیا ہے کہ عمل جو ہے خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، اور خالص نیت سے کرنے کے بعد اس سے بے نیاز نہ ہو جائے انسان، پھر بھی دعا کا عمل جو ہے وہ رکھے. واہ 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 واہ. آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جب انہوں نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ بنیادیں اس کی کھڑی کر رہے تھے تو اس کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا عمل ہے کر لیا، ایک نبی کر رہے ہیں اور نبی کے ساتھ بھی دوسرے نبی ہیں جو کر رہے ہیں،
پھر بھی وہ اس کی دعا کرتے ہیں کہ اس کو قبول فرما لے. تو جو رمضان ہے اس میں جو عمل کیے ہیں اختتام رمضان تک اس کی دعا جو ہے ضرور کرنی چاہیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ضرور بخشے. واہ واہ بہت تو دعا پہ ہمارا اختتام ہونا چاہیے. کیا اچھی بات آپ نے کی. اور میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ ہمیں اپنی دعا کا حصہ بنا لینا چاہیے. ناظرین کرام یہ فارسی شعر بہت معروف ہے اور بڑا ہی مجرب ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم. اے پروردگار عالم آپ بھی کریم ہیں، آپ کے محبوب ہمارے رسول بھی کریم ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں دو کریموں کے مابین رکھا ہے، ایک طرف بھی کریم ایک طرف بھی کریم. کیا بات ہے. جناب عریض صاحبہ، یہی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جب ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، باہر جب آتے ہیں تو اور سی ہو جاتی ہے. یہ کسی قدر فطری بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہی تو ایمان ہے. تو رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے بعد جو ایک کیفیات میں تبدیلی ہوتی ہے اس پر کوئی کامنٹ ہے، اور ہم اس کو کس طرح سسٹینیبل بنا سکتے ہیں، ان کیفیتوں کو، ان جذبوں کو، احساسات کو؟ اچھا، ہمیں جس وقت ظاہر ہے رمضان شروع ہوتا ہے تب بھی ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے کہ یہ صرف اس مہینے کے لیے ہے. کیا بات ہے. آپ نے وہاں سے ہی شروع کرتے ہوئے آپ نے دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر نیت یہ کی کہ آپ نے رمضان میں یہ کرنا ہے تو مسئلہ ہی وہاں سے آ گیا. اگر آپ نے نیت یہ کی کہ اچھا اب یہ میرے اندر جو بھی خامیاں تھیں یا جو بھی میری کمیاں تھیں یہ میں نے اب آئندہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے، سال کے لیے نہ کریں. نیت کرنے میں آپ کا کیا جاتا ہے. اچھی نیت کو رکھیں، ساری زندگی کے لیے رکھیں. اس میں جب آپ لوگوں کا بھی احساس کریں. اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو رمضان میں ہم ذرا لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، شاید اللہ نے ہمارے لیے رکھا بھی اسی لیے، نہیں تو ظاہر ہے ہمارے اندر بھی شاید وہ فرعونیت آ جاتی کہ ہمیں احساس ہی نہ ہوتا. تو آپ کو جب یہ احساس ہو رہا ہے تو اس احساس کو باقی رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کریں. خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ گھروں میں کام کر رہے ہیں یا آپ کی ملازمت کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی نرمی کا رویہ رکھیں، اپنے اخلاق کو بھی بہتر کریں. اچھا، عبادتوں پہ فخر نہ کریں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے یا آپ کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں یا اپنے رزق میں سے کچھ حصہ اس کو دے سکتے ہیں، تو اس کو یہ نعمت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ لوگوں کو دیں. یہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کی تربیت پہ، یہ مہینہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جس میں یہ تو آپ بات نہ کریں، یہ میں نے الگ آپ سے بات کرنی ہے بچوں کی تربیت پر، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اور اس کی مثال بھی ہمارے پاس ہوگی آج. بالکل بالکل، الگ سے ہم بات کریں گے اس پر. میرا یہی ہے کہ آپ نے جو بھی جتنے بھی اعمال ہیں نا ان کو آپ، چاہے نماز ہو گئی، قرآن ہو گیا. قرآن بہت سارے گھروں میں صرف اسی مہینے کھولا جاتا ہے اور پھر اسی مہینے وہ رکھ بھی دیا جاتا ہے بڑی عزت کے ساتھ. تو ذرا اس کو کھولتے رہیں اور یہ معمولات کو آگے جاری رکھیں. جس طرح وہی بات بھی کر رہی تھی فاطمہ بھی کہ اس میں میڈیکلی بھی ظاہر ہے کہ یہ پروون ہے کہ جو روزے یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے وہ آپ کی جسم کے لیے، صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور عام طور پہ جو لوگ روزے کی کیفیت میں رہتے ہیں وہ تقریباً 80% بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. بہت خوب. تو یہ آپ کے لیے ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب محمد شعیب خان قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں ان کی بہت ہی اچھی آواز میں. ارشاد فرمائیے حضور. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے
کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیونکہ میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اختتام رمضان اور کیفیات صالحین سے متعلق۔ ڈاکٹر تنولی صاحب، صالحین کی کیا کیفیات بیان کی جاتی ہیں، اور کیا وہ اپنی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی دعا کا سہارا لیا کرتے تھے، اور یہ ایک اچھا طرز عمل ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل جب ہم صالحین کو دیکھتے ہیں تو اگر سر فرشتہ اولیاء کرام کو لے لیں جی تو ان کی تو ساری زندگی مجاہدے سے عبارت ہے۔ یا مجھے قول یاد آ رہا ہے حضرت ابو الفضل الختلی کا، جو مرشد پاک ہیں حضرت داتا گنج بخش صاحب کے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم روزے سے ہیں، سبحان اللہ سبحان، تو ہماری عید دیدار الہی پہ ہوگی۔ کیا بات! تو گویا ان کی جو ساری کوشش ہے، وہ تیاری ہے، وہ اس عید کے لیے ہے جو دیدار الہی سے عبارت ہے، اور ان کی ظاہر کیفیات بھی اسی درجے کی ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہر لمحہ ان کا اپنے آپ کو اس پیوریفیکیشن پہ لے کے جانا ہے، ان کیفیات پہ لے کے جانا ہے جو کیفیات انہیں مشاہدہ حق کی استعداد دے دیں۔ اس لیے تو امام غزالی نے فرمایا نا کہ یہ ارباب ذوق ہیں، یہ چکھتے پہلے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں، تجربے سے پہلے گزرتے ہیں، بیان بعد میں کرتے ہیں۔ تو ہماری تو ساری کہانیاں ہیں اور وہ خود اس کا حقیقی کردار ہیں۔ تو یہ جو صالحین کے احوال و کیفیات سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکیں ان کیفیات کو ایبزارب کریں، اور آگے چل کر کے بقیہ جو سال کے 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں کو بھی ان کیفیات سے منور اور معطر رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب ہم بالعموم کثرت عبادات کرتے ہیں، تو ایک زاہدانہ تکبر یا غرور یا ایک رعونت نفس، اس کا ازالہ بھی تو فرمایا گیا نا صوفیاء نے اور اکابر نے۔ بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے
کہ یہ جو نیکی کا تکبر ہے، ظلم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت چھپا ہوا گناہ ہے، یہ اتنا چھپا ہوا گناہ ہے۔ ایک ولی کامل کی خدمت میں ان کے ایک مرید گئے اور وہ بڑے افسر تھے، تو جاتے ہی انہوں نے جوتیاں خود دام کی سیدھی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا ادھر آ کے بیٹھو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اتنا بڑا افسر ہو کے اور اتنے بڑے عہدے پہ ہو کے میں اپنے شیخ کی یہ خدمت کر رہا ہوں، تمہارا یہ سوچنا اس خدمت سے بڑا گناہ ہے، کمال ہو گئی، تمہیں کسی اور طرح کی خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ طبیب قلوب لوگ تھے، بلا شبہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ہاتھ ہمارے خیال اور نیت کی نبض، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جو باطن کی بیماریاں ہیں جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہو رہی ہیں ان کی نگاہ وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے قلوب کو متوجہ اللہ رکھیں اور اس کے اوپر کوئی ایسا غبار نہ آنے دیں، کوئی ایسا حجاب نہ آنے دیں جو کسی بھی طور پہ، چاہے وہ نیکی ہی کا حجاب کیوں نہ ہو، نیکی ہی کا غبار کیوں، سبحان اللہ، کیا ہمیں اصل چیز تو دیکھیں جی، علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ قرب او مجو رضائے او طلب، گرچہ از جدائی ہا جہاں آیت بلب، قرب او مجو رضائے او طلب۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری عبادات کس کام کی اگر وہ اس کے دیدار اور اس کے قرب کا باعث نہ بنے۔ سبحان اللہ، یہ تو سب کا سب ایک بہانہ ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہے، اور یہ جو احساس ہے ڈاکٹر صاحب یہ روزے ہی میں ملتا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نفس کو بالکل مسمار کر دیتا ہے اور انسان کو اپنی جو ناتوانی ہے اس کا حقیقی معنوں میں ادراک ہوتا ہے، اور اگر ایک قدم آگے چل کے جسمانی ناتوانی سے بڑھ کے جو روحانی اور اخلاقی ناتوانی ہے اس کا احساس پیدا ہو گیا تو کبھی پھر زوم عبادت کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں، کیا بات ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ، یہ جو ہمارے شعراء ہیں بالعموم اور بالخصوص صوفی شعراء، انہوں نے بھی اختتام رمضان کی کیفیات پر بہت موضوع بنایا ہے، شعر و ادب کا موضوع بھی ہے، آپ کچھ فرمائیے گا اس پر؟ جی بالکل، تقریباً ہر بڑے شاعر نے، اور خاص طور پر جو ہماری عرفانی روایت کے شعراء ہیں فارسی زبان میں خاص طور پر، انہوں نے سب نے تقریباً رمضان کو بالعموم اور اختتام رمضان اور وداع رمضان پر تو خاص طور پر بات کی ہے۔ مثال کے طور پر صاحب تبریزی 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے شاعر ہیں، جس کو ہم انڈین سٹائل آف پرشین پوئٹری کہتے ہیں، سب کی ہندی اس کا بہت بڑا نام ہے، محمد علی اس میں گرامی تھا۔ جی بالکل، ان کے میں چند اشعار جو وداع رمضان کے موضوع پر ہیں آپ کے اجازت سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ افسوس کے ایام شریف رمضان رفت، سی عید بے یک مرتبہ از دست جہان۔ کمال ہو گئی، کہ افسوس ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے وہ رخصت ہو گیا، اور اس دنیا سے 30 عیدیں ایک ہی وقت میں رخصت ہو گئیں، یعنی کہ ہر دن رمضان کا ایک عید ہے۔ افسوس کے سی پارے ان ماہ مبارک از دست بے یک بار چو اوراق خزان رفت۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہے کہ اس مبارک مہینے کے 30 پارے، یعنی اب ہر ایک دن کو ایک پارہ بنایا، خزاں کے اوراق کی طرح یک مشت ہاتھوں سے نکل گئے۔ بی قدری ما چون نشود فاش بے عالم، اللہ اللہ، ماہی کے شب قدر در او بود نہان رفت۔ اور ہماری بے قدری اب زمانے پر ظاہر کیوں نہ ہو کہ وہ مہینہ جس میں شب قدر چھپی ہوئی تھی، سبحان اللہ، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر یہ شعر دیکھیے، یہ کمال ہے، برداشت سے دوشے ہمیں، برداشت سے دوشے ہمیں کس بار گناہ را، بہت خوب، چون باد سبک آمد و چون کوہ گران رفت۔ کیا بات ہے کہ اس نے ہر ایک کے کندھوں سے اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھایا، سبحان اللہ، پاک صاف کر دیا۔ بالکل، رمضان ہوا کی طرح ہلکا پھلکا آیا تھا، مگر کسی پہاڑ کی طرح سنگین اور بھاری ہو کے جا رہا ہے ہمارے جو گناہوں کے بوجھ سے۔ اور پھر آخری شعر ہے کہ چون اشک غیوران به سرا پرده مژگان، دیر آمد و زود از نظران جان جہان رفت۔ کمال ہے، یہ غیرت مندوں کے آنسوؤں کی طرح پلکوں کی چلمن پر رمضان بہت دیر سے آیا، اور بہت جلد یہ جانے جہاں اہل دنیا کی نظر سے جو ہے اوجھل۔ کمال ہے۔ تو یہ صاحب تبریزی نے، یعنی ان لوگوں نے رمضان المبارک کو ایک بالکل محبوب کی طرح اس کا استقبال بھی کیا ہے، اور اس کے جانے کو بھی اسی طرح جیسے وداع محبوب ہوتا ہے، جیسے کوئی عاشق معشوق کے فراق میں جو ہے وہ آنسو بہاتا ہے، بالکل ایسی کیفیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، ہم بالعموم انسانی نفسیات ہے، فطرت ہے کہ بار بار پلٹتی ہے دنیاوی کشش کی طرف، گناہوں کی طرف، ممنوعات کی طرف۔ اس پر کچھ رمضان شریف کیا اثر ڈال سکتا ہے، ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو پورا فلسفہ ہے نا،
اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات تو یہ درست ہے کہ انسانی طبیعت ہے وہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ ایک ہی مقام پہ نہیں رہتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں خاص طور پہ عبادت کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کا جو ہر عبادت بیان کی ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی اس میں حکمت بیان کی ہے، کوئی بھی عبادت حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اور شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ جو ہیں، ان کی جو کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، وہ سٹینڈ ہی اس چیز کے اوپر کرتی ہے، یعنی اس کا بنیادی موضوع ہی یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ بہت خوب۔ تو ہم اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا کہ کتب علیکم الصیام، تو ساتھ ہی کہا لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنا جو ہے وہ اصل مقصد ہے۔ تو ساتھ یہ دیکھیں لعلکم کہا ہے، شاید کہ، جی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزے رکھے ہیں تو آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، روزے اس طرح رکھے جائیں جیسا کہ رکھنے کا حق ہے، تو پھر ہی وہ تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ تقوی کو سمجھنا پڑے گا، اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اور پھر بھی بات آ جاتی ہے محاسبہ نفس کی، کہ ہم نے کس حد تک جو ہے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے، ہم نے کس حد تک اپنے اندر وہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ صرف ایک کھانے پینے کی سے رکنے کی روایت ہے، کیونکہ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ہوں گے جن کے روزے ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے، کیونکہ وہ ان کو کھانے پینے کے جو انہیں رکے ہیں اس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر جو تقوی کا معیار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت نوازش۔ ڈاکٹر عریج، ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ہم ایک ڈھب پر اگر چل پڑے ہیں تو چلتے رہیں؟ دیکھیں اس کے اندر جس طرح میں پہلے بھی بات کری تھی کہ نیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ نے یہ نہیں سمجھنا جس تک آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ کیوں ہے، اگر اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا ایسے ہے جس طرح اس نے پورے سال کے روزے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس میں حکمت کیوں ہے کہ بعد میں آپ کو 6 روزے کیوں کہا گیا ہے؟ ہمیں 30 روزوں کی تو سمجھ آتی ہے، اگلے 6 روزے اس لیے آپ کے لیے حکمت کے طور پہ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کی وہ عادت اور وہ تسلسل جو آپ نے رمضان میں بنایا تھا وہ برقرار رہے، اور آپ کا نیکیوں کا بھی وہ سلسلہ اور ایمان کا بھی وہ سلسلہ وہ مضبوط رہے اسی طرح۔ تو ایک دم سے آپ چھوڑ کے وہاں پر اب آپ کی عید آئی، بریک لگی، اب سب آپ نے رات کو بھی شیطان کھل جائے گا اور پھر ہمارے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم ہر چیز کا ذمہ دار ہم شیطان کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہ آپ عریج صاحبہ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کل پرسوں بڑی سنجیدہ ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو شیطان ہے یہ عید کا چاند نکلتے ہی آزاد ہو جاتا ہے یا عید کی نماز کے بعد آزاد ہوتا ہے؟ جو یہ سوال کر رہے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جان ویسے تو آپ کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے نہ بھی آزاد ہو تو کام مکمل ہے۔ یعنی کیسی عجیب عجیب بحثیں ہوتی ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب اب وہی بات ہے کہ ہم اگر فرض کریں کہ ہم پتہ ہے نا ہمیں کہ ہمیں شیطان موجود ہے، تو پھر تو میرے خیال میں ہمارا بیسکلی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو ہرانا ہے، آپ اس کو جیتنے کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ ہم الزام دینے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ جی منیرہ کرن صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی ہماری کوئی جان پہچان ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل اچھا ہے۔ بتائیے پھر اس جان پہچان کا کیا صلہ ہوگا آج؟ جو شیر خورما تھا وہ میں نے یہ ذہن میں رکھیے، لیلۃ الجائزہ کا امکان ہے آج۔ جی بالکل۔ جی شیر خورما جو تھا وہ میں نے ڈسپلے میں لگا دی ہے، اور جو تھے کوفتے وہ میں نے ابھی دم پہ رکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے شملہ مرچ ڈال دی ہے۔ شملہ مرچ کا میں بتانا چاہوں گی کہ شملہ مرچ اگر آپ ایز اٹ از ڈال دیں گے تو شملہ مرچ پانی چھوڑ دے گی، آپ اس کو ہلکا سا سوتے یعنی کہ فرائی کر لیں، شیلو فرائی، اور پھر اس کے اندر ایڈ کریں دم پہ، تو اس کا ٹیسٹ بھی صحیح رہے گا اور اس کا کلر بھی بالکل ٹھیک رہے گا۔ اور جو کوفتے ہیں بالکل وہ میں نے روٹی والے گریوی والے بنائے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مسالہ بالکل ہو چکا ہوا ہے، تری اس کی بالکل اوپر آ چکی ہوئی ہے، بس اب اس کو ہم نے نکالنا ہی ہے۔ اچھا یہ چمچہ بھی بہت اچھا ہے، برتن بھی بہت اچھا ہے، اور جو کچھ محفل برتن ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ جی بالکل، ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے۔ ہاں یقیناً، کیونکہ اس کو بنایا بہت خلوص اور نیت کے ساتھ ہے۔ بالکل، یہ چیز زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کے بعد بھی اس خلوص کو برقرار دیکھیں گے۔ ضرور ضرور ضرور۔ اور جو سیلڈ تھے وہ میں نے وہ بھی ڈسپلے میں لگا دی ہے، وہ بھی بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، کوئی آپ کسی کیفیت میں ہیں، کچھ سنائیے، ہمیں بھی شامل کیجیے اس ذوق و شوق میں۔ ہاں کمال ہو گئی، واہ۔ نہ
نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رقص بسمل بود باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رقص بسمل بود پری پہ کر نگار سرو قد لال رخسارے پری پہ کر نگار سرو قد لال رخسارے سراپا آفت دل بود سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم سراپا آفت دل بود نقیبہ گوش بر آواز او در ناز و منتر سان رقیبہ گوش بر آواز او در ناز و منتر سان سخن گفتن چه مشکل بود سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفتن چه مشکل بود خدا خود میرے مجلس بود خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رقص بسمل بود باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم رحمت رمضان 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔
آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اختتام رمضان اور کیفیات صالحین کے تعلق سے۔ جناب ڈاکٹر تنولی صاحب، صالحین کا ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اختتام رمضان پر بھی بہت ہی خوشیاں تو خیر ہوتی ہی ہیں، کیونکہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام لینے کا، فصل کا خرمن اکٹھا کرنے کا وقت آ جاتا ہے، لیکن ایک جیسے نا ایک حزن کی کیفیت بھی اور ایک اداسی بھی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر فاطمہ نے کہا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل اس لیے یہ کیفیت کا ہونا ایک فطری امر ہے کہ پورا مہینہ وہ جس معمول کے ساتھ گزارتے ہیں یہ پورے سال سے مختلف ہے۔ بے شک، یعنی ڈاکٹر صاحب یہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک عام آدمی بھی چاہے وہ عابد، زاہد، ماضی، باوضو نہ بھی ہو، اس سے بھی اس ماہ رمضان مبارک کی جو کیفیات ہیں ان کا تجربہ کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ کیا بات! یعنی ایسے لگتا ہے کہ آپ بالکل ایک مختلف اسپیشو ٹیمپورل کانٹیکسٹ میں آ گئے ہیں، آپ ایک ایسی فضا میں چلے گئے ہیں جو فضا پہلے نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے مختلف اشخاص کا ایک اورا ہوتا ہے، جی، اوقات کا اور ایام کا بھی ہوتا ہوگا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، کیا بات ہے! اللہ اندازہ مقرر فرماتا سبحان ہے، اللہ، اور عرفاء یہ کہتے ہیں اس اندازے سے مراد ٹائم نہیں ہے، صرف اس کا کانٹینٹ بھی ہے۔ کیا بات ہے! وقت ایک ظرف ہے نا، اس کا ایک مظروف بھی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ رب العزت لیل و نہار کے اندر جو کچھ ہے اس کا اندازہ بھی خود مقرر فرماتا ہے۔ جب وہ ہر وقت کی ایک الگ کیفیت اللہ رب العزت خود اسے عطا کرتا ہے تو یہی تو ہو رہا ہے۔ تو جب ہم اس وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کیوں ہم خوشی کی کیفیت ہمارے اندر طاری ہو جاتی ہے اور غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی خاص کیفیات اور خاص اورز ہی تو ہیں جو ہمیں اپنے اندر کیپچر کر لیتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک تو جس میں ملائکہ اتر رہے ہیں، ہر فرشتہ ایک کیفیت ہے، ہر فرشتہ اللہ کی طرف سے آنے والی ایک انرجی ہے۔ تو نولی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ماہ رمضان ہے اور آپ مسجد میں ہیں یا مسجد رسول میں ہیں یا مکہ مکرمہ میں ہیں اور صالحین کے ساتھ ہیں، تو یہ تو کئی قوتیں مل جائیں گی پھر بلا شبہ روحانی۔ وہ سارا کچھ اکٹھا ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب، وہ سارا کچھ اکٹھا ہو گیا۔ مطلب یہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو اور فضائے، آپ باغ میں چلے جائیں تو فضائی بدل جائے گی، جہاں پھول کھلے ہیں ہر طرف، معطر فضا ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ جس وقت اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں ایک وہ جو صالحین کو تو اس کا ایک مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے نا، جی، ہمیں تو صرف ایک غائبانہ تجربہ ہے جس کا ہمیں ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل، جو اس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مشاہدہ کا دورانیہ ماضی بن رہا ہے تو خود بخود ان کی کیفیت جو ہے وہ حزن ملال کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو صالحین کے جو بھی حالات و واقعات ہیں وہ تجربات پر مبنی ہیں، مشاہدات پر مبنی ہیں، لہٰذا ان کی طرف سے ہم یہ جو غم کی کیفیت دیکھتے ہیں تو وہ غم کی کیفیت ایک حقیقت پر مبنی کیفیت ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ ہم صالحین کے ہاں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعلیمات جو قرآن مجید نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ہم تک پہنچائی ہیں، جی ہاں، ان تعلیمات کو یہ وہ لوگ ہیں جو مجسم کر کے دیکھ رہے کیا بات ہے! اس کو ایمباڈیفائی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پرسونیفائی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ پرسونیفائی کر کے دیکھتے ہیں تو اب جتنا کسی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ سوز دل کا تعلق یا سوز جگر کا تعلق آپ کی مشاہدہ کے ساتھ، بے شک، جتنا وسعت مشاہدہ ہوگا اتنا ہی آپ کا کرب کی کیفیت بڑھ جائے گی۔ بے شک، جس کی آنکھیں ہی بند ہیں اس کو تو اس کے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف، اس کے لیے تو آسانی ہی آسانی۔ حسین و جمیل سامنے چہرہ ہے کہ چلا گیا، دونوں باتیں برابر ہیں۔ اللہ اللہ۔ صوفیات و صاحبان مشاہدہ ہیں، وہ اپنے اعمال کے اثرات کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کی جو میگنیفیکیشن ہے اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور خوش نصیب تو وہ کیفیت بھی ملاحظہ کرتے ہوں گے نا جب نزول ملائکہ ہوتا ہے، انوار الہی ہوتی ہیں، تجلیات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو قرآن مجید ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ملائکہ آ کے ان سے باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان سے کلام کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دنیا میں آپ کے لیے، آخرت میں آپ کے لیے۔ تو ماہ رمضان تو ہے ہی نزول ملائکہ کا مہینہ، تو ان کے مکالمات کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر فاطمہ، گلوب پر، عالمی سطح پر اب کئی جگہ پر عید ہے، کئی جگہ پر عید نہیں ہے، بہت سارے پردیسی ہیں جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، اپنے پیاروں سے بھی دور ہیں، عید بھی ظاہر مختلف ہے، تو ان کے کیا احساسات اور جذبات ہوتے ہیں؟ ایک تو ہجرت زدہ فرد ہونا، بالکل، اور پھر اس عالم ہجرت میں اپنوں سے دوری کا ایک احساس، تو وہاں بھی ہمیں غم اور خوشی اور سب کچھ ملا جلا نہیں لگتا ہوگا؟ بالکل۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس سوال کی طرف آؤں، صرف ایک ان کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رمضان مبارک ایام کا مہینہ ہے،
تو مجھے اس پر وہ شمس تبریزی کا کال بھی یاد آ رہا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ مبارک تم ہو، کیا بات ہے، اور ایام تمہارے پاس آتے ہیں کہ تم سے مل کر مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جو ہے نا کہ تمہارے اندر انسان خلاصہ وہ کائنات. جو حضرت غوث اعظم کا ہے کہ بھائی یہ جو مہینے ہیں یہ آتے ہیں وما منها شہور او ظہور تمر وطن کا دی اللہ تعالی. واہ. اور میرے سامنے میری ہتھیلی پہ یہ کا ساری کائنات ایسے ہے جیسے رائی کا دانا. بلاد کیا اللہ بات. اور وہ رومی نے بھی کہا تھا نا، وہ جو ایک ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک دوام کیفیت ہونا چاہیے، رومی نے کہا تھا کہ تاب سالی نیستم موقوف عید، سبحان اللہ. با مہے تو عید وارم روز و شب. کیا کہنے، کہ میں سال بھر منتظر نہیں رہتا کہ کب عید آئے گی، کب چاند نظر آئے گا. میں تو تمہارے جو دیدار کا چاند ہے اس کے ساتھ میں تمام سال عید کی واہ کیفیت واہ میں واہ رہتا. کیا بات. تو ہمیں یہ یقیناً سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی اتنا ہی خدا ہے. لا ریب. تو آپ کو بھی رمضان کے علاوہ اتنا ہی مسلمان ہونا چاہیے اور اتنا ہی مشتاق ہونا چاہیے. اور آپ جو فرما رہے ہیں مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب. میں ایران میں 4 سال رہی، تو اپنوں سے دور رہ کر کوئی بھی جو موقع ہے یا عید ہے وہ عید میں لگتا ہی نہیں ہے. تو میں نے وہاں پر یہ ریلائز کیا کہ بنیادی طور پر عید یا تہوار کی جو خوشی ہے وہ اپنوں کے درمیان بے شک ایسا ہی. تو یہ بالکل میں بہت خوب، بہت شکریہ. جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شاہد اکبر نظامی صاحب. ویلکم جناب، آپ کچھ عطا فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب نبیوں میں نبیوں کے سردار نرالے ہیں. سب نبیوں میں نبیوں کے سردار نرالے ہیں. سرکار نرالے ہیں. سرکار نرالے ہیں. سرکار نرالے ہیں. سرکار نرالے ہیں. وہ دشمن جان کو بھی محروم نہیں رکھتے. وہ دشمن جان کو بھی محروم نہیں رکھتے. سرکار دو عالم کے کردار نرالے ہیں. سرکار دو عالم کے کردار نرالے ہیں. حسنین و علی زہارا کیا نور کے پیکر ہیں. سرکار مدینہ کے گھر والے نرالے ہیں.
سے ایک بڑے کر برتر سے بھی ہے برتر، لیکن میرے آقا کے وہ چار نرالے ہیں۔ جب نعت میں لکھتا سناتا ہوں، اس روح سے نظیر اپنے اشعار نرالے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر قرۃ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے پورا رمضان المبارک آپ نے ہم سب نے مل کر کیسے کیسے قاریوں سے قرآن کریم سنا، جی ایسے ایسے خوش الحان ثنا خوانوں سے نعتیں سنی، حمد سنی، مناجات سنی، منقبتیں سنی، یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم نہیں ہے؟ ثواب ملتا ہے؟ ہاں جی بالکل، اس کی ایک قسم ضرور ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں مزید جو ہے اس میں ترقی کی گنجائش موجود ہے، اس کی طرف توجہ بھی رہنی چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی تو پھر وہی ہے جس کا ذکر آتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ آپ کا جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہونا چاہیے اور دوزخ سے خلاصی کا اس میں ہمیں ملنا چاہیے انڈیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ اس کے لیے کامیابی ہے، اور کامیابی بھی عظیم کہی ہے کہ عظیم کامیابی اس کے لیے۔ اب ہمارا یہاں پہ تھوڑا المیہ یہ آ جاتا ہے کہ وہی جو رمضان جو ہے وہ جو ایک مربوط ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کے ساتھ، تو رمضان کا ادھر ہی سلسلہ بند ہوتا ہے اور ایک بازار کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ایک مختلف زندگی جو ہے نا اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ایک سلف صالحین میں سے ایک ہیں بزرگ وہب بن ورد کے نام سے، ان کا ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ سے گزرے جو رمضان کا آخری دن تھا اس وقت، تو انہوں نے دیکھا کہ چاند کا اعلان ہو چکا تھا، اگلے دن عید تھی، تو انہوں نے ایک گروہ کو دیکھا جو کہ بہت خوش تھا، اچھا، اور خوش بھی مطلب بہت کثرت سے جو ہے نا وہ ہنسی مذاق اور سلسلے میں لگے ہوئے، جی تو وہ اس پہ بڑا حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اختتام رمضان ہے، یہاں سے اگر تو ان کے روزے قبول ہو گئے ہیں تو شکر گزار لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا، اور اگر روزے قبول نہیں ہوئے تو ڈرنے والوں کا بھی یہ رویہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو میانہ روی اور اعتدال ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ رمضان کے اندر، رمضان سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو آگے بھی چلتے رہنا چاہیے، اس کو وہاں پہ رک نہیں جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عریج، آپ انہی کی بات آگے بڑھائیے، آپ نے شاپنگ واپنگ کر لی عید کی؟ ہاں جی، میں خیر خاص اب تو وہی بات ہے کہ بڑے اتنے ہو گئے ہیں، بچوں کی ہوتی ہیں، ہم تو خیر اب اسٹیج سے نکل گئے، لیکن وہ میں پہلے ہی رش کے دنوں سے پہلے ہی کر لیتی ہوں۔ چاند رات پہ آپ نے دیکھا کس طرح ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، ہر بندہ باہر نکل آتا ہے، اور اچھا لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ رات بھی عبادت کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر آج کی رات ہے تو یہ بھی آپ کو کیونکہ کنفرم تو نہیں ہے نا کہ کون سی رات میں بیسیکلی وہ لیلۃ القدر ہے، تو وہ آپ کو یہ رکھنا چاہیے ذہن میں آج کی رات تو خاص طور پہ لوگ ایسے واقعی لگتا ہے کہ شیطان چھوٹ گیا۔ اور سیرت نبوی کی روشنی میں بھی ڈاکٹر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چاند کے اعلان کے بعد بھی وہاں سے مسجد سے نہیں آتے تھے بلکہ وہیں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ جایا کرتے تھے عید کی نماز کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا کہ اگر وہ لیلۃ الجائزہ ہے اس میں انعام ملنا ہے، بالکل ایک آدمی وہ اپنی ڈگری کانووکیشن میں جاتا نہیں ہے، اور ہم وہاں پہ ہیں ہی نہیں، اور جائزہ گولڈ میڈل نہیں لے رہا، اپنا سلور میڈل نہیں لے رہا، اپنی ڈگری نہیں لے رہا، تو وہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے نا۔ باقی آپ نے بہت اہم توجہ دلائی ہے۔ عریش صاحبہ کی بیٹی منی سی آئی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ، وہ بظاہر تو ہیں صغرا، بالکل، لیکن ان کا اسم گرامی ہے سیدہ زینب کبریٰ بخاری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان سے ہم اگر نعت سنیں اور پھر ان کی ہم تعریف کریں اور ان کی والدین کی تعریف کریں جنہوں نے بچی کی اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ جی بیٹا جی آپ سنائیے کچھ۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا حد کا نہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کس خوبصورتی سے بچی نے اور کس محبت اور خلوص سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی بچوں سے شفقت فرماتے تھے، جتنا اظہار محبت فرماتے تھے بچوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا اثر ہے انہی کے خاندان کی ہیں اور انہی کو خراج تحسین پیش کر رہی تھیں. ناظرین، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ناظرین. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں اب ہم بہت ہی ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہم بات چیت کریں گے کہ ہمارے تجربات کیا رہے اس افطار ٹرانسمیشن کے حوالے سے، کیا کیا اچھی یادیں ہماری اس ایک مہینے میں ہمیں حاصل ہوئیں. ڈاکٹر تنولی صاحب سے شروع کرتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، تجربات کی بات کریں تو ظاہر ہے جب آپ کسی نئے کام میں شامل ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا تجربہ ضرور ہوتا ہے، اور اس میں ایک تھوڑا سا ڈیلیکیسی یہ ہے کہ ہر تجربہ قابل بیان نہیں ہوتا. اور اگر تجربے کو سنسر کر کے بیان کریں تو پھر سامعین کے لیے قابل سماعت نہیں. بہت خوب. ہاں، اتنا ضرور کہیں گے کہ ان نشریات سے ہمیں سیکھنے کا بہت موقع ملا. اس ٹرانسمیشن کے دوران جو ہم یہاں موجود رہے تو بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ لرن کیا. نہیں، یہ آپ نہ کریں اس طرح، بہت کچھ سیکھا. آپ پہلے ہی سیکھے سکھائے تھے، کوئی آپ مزے کی بات سنائیں ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکھنے سے بالکل گزر گئے، یعنی ہم اب سیکھنے کے قابل نہیں رہے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک نقص ہے، یعنی ابھی ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ مس کریں گے یعقوب ڈرائیور کو جو آپ کو اور مجھے لینے جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب بالکل جی، یعقوب صاحب کی کیا بات ہے. ان کے ساتھ ہونے والے مکالمات ایسے ہی ہیں جیسے یعقوب یوسف اور زلیخا کے درمیان ہونے والے مکالمات. کمال ہو گئی. واہ واہ واہ. گون علی یعقوب نے قید میں یوسف کی خبر لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئی. تو یہ جو ہے نا، جو اس میں تھوڑی سی میں امینڈمنٹ کروں گا، یعقوب صاحب کی آنکھیں ہمارے گھروں کے روزن کی دیواروں کی روزن ہوا کرتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، کیونکہ نشریات اتنی ایکٹیو تھیں یہ ہماری مصروفیات، مجھے تو اکثر یعقوب صاحب نہیں جگایا ہے. اگر ان یعقوب صاحب کی آؤ فغاں جو ہے وہ ہمیں جگاتی، اگر وہ بر وقت آ کے بیلیں نہ بجائیں. اچھا حضور تنولی صاحب، ہمیں پہلے تو بہت اچھی طرح سے ہمارے دوست جو ہیں پفنگ وغیرہ والے بڑا بہتر VIP پروٹوکول دیتے تھے. کچھ عرصے کے بعد پھر ہماری حیثیت وقت ہونا نہ ہونا برابر رہ گیا. نہیں، انہیں اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہے نا. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کوئی محنت کا فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر فاطمہ، آپ بھی ایک ان 2-3 وجوہات میں سے ایک وجہ آپ بھی ہیں. آپ فرمائیے کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ بہت ہی خوبصورت تجربہ رہا، اور رمضان اس بار بڑی مختلف کیفیات میں گزرا کیونکہ ہم ظاہرہ یہاں پر بھی ہماری مصروفیت تھی. اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے جب اپنے اکیڈیمک کیریئر کا ایک طرح سے آغاز کیا تو وہ میڈیا اسٹڈیز سے بھی کیا تھا 4 سال تک، اور تب سے ایک خواہش تو تھی. اس کے بعد میں نے ایک طرح سے ایک یو ٹرن لیا فارسی زبان و ادب کی طرف. وہ یقیناً اس خطے میں فارسی سے کوئی غلطی گستاخی سرزد ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں فارسی ڈالی. اللہ شاید میں تھوڑی بہت آئندہ کبھی خدمت بھی کر سکوں. تو وہ جو ایک خلش تھی دل میں کہ میں نے میڈیا میں اپنا جو ہے وہ کیریئر بالکل سیکریفائز کر دیا اور ایک الگ سے میں لے گئی، تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اس کی بھی تلافی ہوئی. اور میرا تو یہ بالکل پہلا ایکسپیرینس تھا کہ آن سکرین آ کر، اور بڑی مشکل کرسی ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ سے بہت کچھ سیکھا. آپ میرے زبان و ادب میں تو استاد تھے ہی، اب میڈیا میں بھی ہو گئے، تو مجھے اس بات نہیں، ہم سب کے استاد تو دراصل مبین امجد ملک صاحب ہیں. بالکل، بلکہ وہ ہمارے ارباب قضاء و قدر ہیں. وہ ایک ہوتی تھی نا شاعری میں کہ جی وہ نوائے سروش ہے، غیبی فرشتے کی آواز آتی ہے غیب سے. مبین صاحب کا آپ نے ذکر کیا، مبین صاحب اور جتنی بھی ساری ٹیم ہے جو ہماری آڈینس کو، ہمارے ناظرین کو نظر نہیں آ رہی، جو کیمرے کے پیچھے ہے، جو ماسٹر روم میں ہے، اتنا تعاون انہوں نے کیا. کیونکہ اس میں جو میرے واحد ہم عمر یہاں فاروق صاحب ہیں جو بہت اچھے
فلم میکر ہیں, بہت اچھا اور کیمرہ, بہت اچھی تصویر بھی بناتے ہیں, بہت اچھی تصویر بناتے ہیں, اور بیچارے ہر روز تانا سنتے ہیں کہ آپ اور نظامی صاحب تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہیں اور اسی طرح ہی ہیں. سو وہ ان سب کا, کیونکہ ہم تو, میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو بالکل ہی نابلد تھی جب یہاں پر آئی, تو اگر یہ ساری ٹیم کا, مبین صاحب کا, ہماری ٹیکنیکل ٹیم کا نہ ہوتا ساتھ تو شاید ہم چل ہی نہ ایک قدم بھی نہ. عمر صاحب کیسی خاموشی سے چلت پھرت کرتے ہیں اور وہ ہمیں ریسرچ ساری پرووائڈ کرتے ہیں. حافظ محبوب صاحب آپ دیکھیے, ایسے متحرک شخصیت ہیں, ابھی ادھر ہوتے ہیں اس روم میں اور ابھی دیکھیں تو یہاں کسی سے کھڑے ہو کے حاضر کیا کہتے ہیں آپ. اور ایک اور بات یہ کہ روزے کو تھوڑا آسان بھی بنا دیا, کیونکہ 2 بجے سے ہم 8-9 بجے تک تو یہاں ہوتے ہیں, تو وہ بیچ میں روزہ کب افطار ہو جاتا ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو بہت ہی, میرا تو بہت اچھا تجربہ رہا, اور کچھ نئے دوست بھی بنائے. ڈاکٹر قرت سے میری یہیں پر ملاقات ہوئی اور اب تو ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی دوستی بھی ہو گئی. الحمدللہ. اور سب مہمان جو آتے رہے اتنی خوش اسلوبی سے اور اتنے حسن اخلاق سے, ڈاکٹر عریج اور جتنے بھی ہمارے مہمان تھے, بہت انہوں نے تعاون بھی کیا ہمارے ساتھ, اور جتنی ہم نے خوبصورت نعتیں سنی ہیں کیا کہنے, ان سے پہلے شہباز قمر فریدی صاحب اور جتنے بھی نعت خوان تھے, بہت اچھا تجربہ. بہت خوب. ڈاکٹر قرت آپ بھی فرمائیے, ذرا بتائیے ہمیں, اپنے تجربات میں شریک کیجیے. جی میرے احساسات بھی ایسے ہی ہیں جیسے ابھی تنولی صاحب نے اور ڈاکٹر فاطمہ نے ذکر کیا ہے. میڈیا دراصل کچھ ہمارے معاشرے میں اتنی اچھی اس کی ریپو نہیں ہوتی, تو جب فرسٹ ٹائم اس کا ذکر ہوا تو تھوڑا سا گھبراہٹ تھی کہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا کیسا نہیں ہوگا, لیکن جب آئی تو وہ ساری اس کی تصحیح ہو گئی ماشاءاللہ. بالکل ایک فیملی کی طرح سارا ماحول رہا, اور میڈیا نے, میں کہتی ہوں کہ شخصیت کی تراش خراش میں بھی اپنا کردار ادا کیا. بہت ساری چیزیں سیکھیں, کئی موضوعات ایسے آئے جو کہ شاید میں نے اس سے پہلے ان کو اتنا نہیں پڑھا تھا, نہیں دیکھا تھا, لیکن اس کے بدولت جو ہے اس سے بھی ایک دفعہ میں گزری. تو اس طرح سے بڑا ایک معلوماتی بھی رہا, اور شخصیت کے اندر بھی نا سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملا. اوور آل مطلب ایک ہیلدی ایکسپیرینس تھا یہاں پہ آنا. بالکل, بہت آپ نے اہم بات کی ہے. میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کا ایک یہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ امتیازی وصف رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر خیر, صحابہ کرام کا, ایسے صحابہ, کچھ تو معروف ہیں نا, ہر کوئی جانتا ہے, بہت سارے جو معروف نہیں تھے, اور کئی مسئلے مسائل بھی بعض صحابہ کرام یا اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیے گئے تھے. وہ بھی ایک موضوعات کا تنوع بھی تھا, اور بہت ہی بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو لے کر چلے, تو وہ بہت جو ہے نا وہ سننے میں, آگے پہنچانے میں ایک اچھا احساس رہا. اور پہلی دفعہ لائیو سننے کا بھی اتفاق ہوا, اور وہ بہت دف کے ساتھ جتنا بھی پیش کیا قمر شہباز صاحب نے, وہ بہت خوب تھا. ڈاکٹر عریج, ہمارے کچھ مہربان ہیں, مشفق ہیں, جو ہمارے سرپرست ہیں, تعاون کرنے والے ہیں, ہمیشہ ہماری دستگیری کرتے ہیں. ان میں فیصل آباد میں ہمارے دوست ہیں مفتی محمد رمضان جامی صاحب, عقیل شہباز صاحب, بہت زیادہ ہماری ٹیم کے وہ کور ممبرز میں سے ہیں. ہمارے سرپرستوں میں میاں محمد حنیف صاحب ہیں, میاں محمد رشید صاحب ہیں. ان کا اتنا زیادہ کنسرن ہے ہمارے اس رحمت رمضان کے پروگرام سے, اور اس سے پہلے اور بعد میں صبح نور سے بھی, ایک موضوع پر دلچسپی لینا, ایک پروگرام کے تمام حوالوں سے جائزہ لینا, ایسا کہاں ہوتا ہے اب. اور پھر یعنی کمٹمنٹ کہ بھائی یہ چیزیں ہیں, ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہی محترم چیزیں ہیں. آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس طرح کا جو بالکل. اچھا, سب سے جو خوبصورت بات تھی, دیکھیں جہاں پر اگر وہی بات ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے استاد کوئی نہیں ہوتا نا, تو آپ کی ڈائریکشنز بڑی ادھر ادھر سکیٹرڈ سی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جس طرح سے مجھے جو بہت زیادہ یہ چیز محسوس ہوئی کہ جو بھی موضوع سلیکٹ کیا گیا بہت بہترین تھا, اس پر بولنے والے بہت کمال کے تھے. اور ایک اور چیز میں نے یہ دیکھی کہ جو کہ عام طور پہ کیونکہ میں ڈفرینٹ چینلز پہ جا رہی ہوتی ہوں, تو لوگ جب اختلاف رکھتے ہیں تو بڑے عجیب طرح سے اظہار بھی کر دیتے ہیں. یہاں پر وہ نہیں تھا, اتنے اچھے ماحول میں سب نے, اور میرے خیال میں بچوں سے لے کے ہر عمر کے بندے کے لیے میرا خیال ہے ہر بات کو سمجھنا بہت آسان تھا, جو کہ ہمارے بیسکلی دین کی آپ کے لیے روح ہے, کہ اس میں بہت آسان دین ہے ہمارا, اور اس کو اس طرح سے پہنچایا گیا.
اور یہاں پر یہ چیز واقعی محسوس ہوئی کہ پیچھے ہاتھ ہیں جنہوں نے اس کو کامیاب بنایا. ڈاکٹر عریض آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ساتھ اسلم ترین صاحب ہیں, اسامہ شمس صاحب ہیں, وہ جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں پورے چینل کے, خاص طور پر ہمارے مذہبی پروگراموں کے, اس میں کوئی شکایت نہیں آنے دیتے, کوئی دیر نہیں لگتی ہے. بالکل. مفتی صاحب کی کمپنی کیسی مزیدار تھی, آج وہ غائب کیوں ہیں؟ آج واقعی ویسے بہت کمی محسوس ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. وہ تو مطلب وہ ہمارا پیغام نوٹ کر لیں, وہ کیوں غائب ہیں آج. جی بالکل. اتنا اچھا, یعنی انہوں نے مذہبی ہونا چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے, ایسا ہی ہے. نہیں لگتا ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں تو وہ پھر کوئی ان کو کہیں کھینچ لیتا ہے, کوئی کہیں کھینچ لیتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن بہت زیادہ کمی ان کی محسوس ہو رہی ہے, اور بہت ہی زیادہ آپ کا سب جتنے بھی تھے, اینکر سے لے کے آپ کے مہمان. اچھا ہم کیونکہ میں ظاہر ہے ڈفرینٹ چینلز پہ جب جاتی تھی رمضان کے علاوہ تو ایز اے ڈاکٹر جا رہی تھی, تو ظاہر آپ کی ایک علیحدہ شخصیت بھی ہوتی ہے, آپ روزمرہ زندگی میں بھی آپ کے اور بہت معمولات ہوتے ہیں. تو وہ بڑا اچھا رہا کہ یہاں پر اس سے بھی ایک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو لوگوں کے سامنے بھی آتا ہے. تو ہر طرح سے بہترین ماشاءاللہ رہا. سب ایک چیز بہت اچھی یہاں پہ جو تھی وہ یہ تھی کہ تمام مہمانوں کو برابر کا وقت دیا جاتا تھا. یہ نہیں کہ اگر بات کر رہا ہے تو وہ کرتا ہی چلا جائے. صحیح. جو آیا ہے اس کو مطلب عزت میں کوئی کسی کی کمی نہیں ماشاءاللہ کی گئی. سب کو بولنے کا برابر یکساں موقع جو ہے وہ دیا گیا. بہت اچھی چیز تھی. ناظرین کرام, کراچی اور اس کے اطراف میں اذان مغرب کا اور افطار کا وقت ہونے والا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں اب ہم منیرہ کرن صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ کچن میں ہمارے لیے جو وعدے انہوں نے کر رکھے ہوئے تھے وہ کہاں تک پہنچے اور کیا صورتحال ہے. جناب منیرہ. جی جو وعدے کیے تھے وہ میں نے پورے کیے. کوفتے بھی ریڈی ہیں, ساتھ میں فروٹ سیلڈ بھی ریڈی ہے, ساتھ میں شیر خورما بھی ریڈی ہے, اور آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. واہ. اور آج پینے کے لیے کیا چیز ہے؟ ایک تو میں نے باداموں کی ڈرنک بنائی ہے, ایک میں نے بنائی ہے جو ڈرنک عام طور پہ ہم گھروں میں بناتے ہیں. اس میں نے پودینے کا ایڈ کیا, پودینے کا فلیور دیا ہے, اس کو پتے کاٹ کے, وہ بہت ریفریشنگ ہوتے ہیں. تو پانی میں چاہے آپ ڈال کے پی سکتے ہیں, تو آپ ایسے پی سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں بالکل تیار ہیں یا بھی کچھ وقت لگے گا؟ نہیں بالکل ریڈی ہیں. بس میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, 92 کی ٹیم کا, 92 چینل کا, جس نے جو ہمیشہ مجھے بلاتا ہے. اور مجھے آج کے آپ سب شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا ہے. نہیں آپ سب کی محبت ہے, شفقت ہے, اور میں ہمیشہ اس بات کا مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں لگتا اپنی فیملی میں. اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے. جی بالکل. میں آپ سب کا, میاں ترین صاحب کا, میاں انیف صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جو ہمیشہ مجھے بلاتے ہیں, اور آپ سب کا جو آپ میری سب کھانے کھاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں, اور یہی اپریسیشن ہوتی ہے جو آپ کھا کے تعریف کر دیتے ہیں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں. ناظرین کرام, اب ہم محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ شریف سنیں گے, اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب دعا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان.
أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق 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 يا الله. يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
یا اللہ 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 یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے اعمال، ہماری عبادات اس مبارک مہینے میں روزے کا اہتمام، تراویح، تلاوت قرآن، اذکار، عبادات، جو کچھ بھی ہم سے حسب استعداد ہوا یا ذی الجلال والاکرام اسے قبول و منظور فرما۔ اس میں ہماری کوتاہیاں، غلطیاں، جو کمی کجی خامی ہے یا اللہ اس سے درگزر فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ اس ماہ مبارک کی برکات ہماری زندگی میں ظاہر و باطن میں جاری و ساری فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ ہماری نسلوں میں، ہماری آل اولاد میں، ہمارے خاندانوں میں اپنی رحمتیں، برکتیں، دین پر استقامت، ایمان اور ایقان پر استقامت کا نور جاری و ساری فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے اساتذہ مشائخ میں سے اور جمیع مومنین مومنات جو اس دنیا سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ان کے درجات بلند فرما، ان کی برزخ کی تمام منزلوں کو اعلیٰ تر درجات میں اپنے قرب میں بدل دے یا ذی الجلال والاکرام۔ ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، دہشت گردی کے فتنوں سے نجات عطا فرما، ترقی عطا فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ اس وطن کے باسیوں کو امن، سلامتی، ظاہر و باطن کی خیر اور برکت سے بہرہ ور فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ اس ملک کو اپنے مقاصد سے ہم آہنگ فرما، اپنے مقاصد کے اصول میں، اپنے قیام کے مقاصد کے اصول میں کامیاب و کامران فرما یا اللہ۔ عالم اسلام کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، وحدت عطا فرما، وقار عطا فرما، تمکنت عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ یا اللہ، ہمارے ساتھ وہ سلوک کیجیے جو تیری شایان شان ہے یا اللہ۔ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیجیے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے جس کے ہم مستحق ہیں یا اللہ۔ ہم اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے مغفرت تیری بارگاہ میں طلب کرتے ہیں یا اللہ۔ ہمارے اس پھیلے ہوئے دامن کو، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ خالی نہ لوٹانا۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں ماہ رمضان کی، اس مبارک دن کی افطار کی گھڑیاں ہیں یا اللہ۔ تیرے فرمان کے مطابق قبولیت کا وقت ہے۔ ہماری آرزوؤں کو، ہماری ان التجاؤں کو جو ہم عرض کر سکے تیری بارگاہ میں، اور جو عرض نہیں بھی کر سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما اور اپنی بارگاہ سے خیر و کرم ہمارے حال پہ نازل فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت ہم نے قصیدہ غوثیہ مبارکہ سنا۔ اس کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں۔ یہ ایک ورد اور وظیفے کے طور پر رائج رہا ہے تمام سلاسل طریقت میں، اگرچہ اس طور پر سلسلہ عالیہ قادریہ کا وظیفہ ہے۔ ہم بے اہتمام اس کو سنتے رہے اور یہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ اس کی برکات اور فیوز بھی ہم سب کی زندگیوں میں یقیناً موجود ہوں گی۔ ہماری ایک نسبت بزرگان دین سے قائم ہوگی اور ان کے وسیلے سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کامیاب ہوگی۔ ناظرین، تنولی صاحب نے اپنی خوبصورت دعا میں ایک بات کی، یا الہ العالمین ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما جو ہم اس قابل ہو سکے کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کریں، اور وہ بھی قبول فرما جو ہم نہیں عرض کر سکے ہیں۔ یہ اتنی عارفانہ دعا ہے، آپ اپنی دعا میں اس جملے کا اضافہ اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے خوبیاں آپ خود محسوس فرمائیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی جو عنایات آپ پر ہوں گی اور ہم سب پر ہوں گی وہ بھی ہم دیکھ پائیں گے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سارے صرف باتیں نہ کریں، جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے،
ہمیں خیر و عافیت سے رکھے۔ اور ناظرین کرام، اب لاہور اور اس کے اطراف میں افطار کا وقت ہونے والا ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ ہم آپ سے کچھ دیر کے لیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اطمینان سے افطار کیجئے، ہم بھی کر لیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کا بہت شکریہ جس کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان اور سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہمیں آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ بہت اچھا انتظام رہا، پورا مہینہ ہم آپ کے ساتھ رہے۔ ہم ان تمام مہمانوں کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں جو تشریف لاتے رہے، آج بھی جنہوں نے زحمت فرمائی۔ وہ تمام محترم قاری صاحبان جنہوں نے ہماری محفل کا آغاز ہی کلام پاک سے کیا، اور وہ سارے ثنا خوان جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیے پیش کیے، جنہوں نے مناقب پیش کیے، ان کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری ٹیم کے سارے ساتھی، وہ ساتھی بھی جن میں سے بہت سو کا ہم نام نہیں لے سکے، ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ حماد صاحب جو ہماری پفنگ کرتے تھے سب مہمانوں کی، خواتین کی، اور اس کے علاوہ ہماری ایک انٹرنی ہیں سارہ چیمہ صاحبہ، انہوں نے بھی بہت تعاون کیا ہمارے خواتین مہمانوں کے ساتھ۔ ساجد خان صاحب اور عنایت خان صاحب کا ذکر بہت ضروری ہے، جنہوں نے ہمیں کھانے کھلائے، ہمیں بر وقت چائے دی، قہوے پلائے۔ ہمارے گیٹ کیپرز احباب 24 گھنٹے ان میں سے بعض ڈیوٹی دیتے ہیں، جب بھی گاڑی آئی ہماری کسی مہمان کی 1 منٹ کے اندر انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ اور اسی طرح یہاں میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ۔ یہ جو محبتیں ہیں، یہ سارا کام ہی محبتوں کا اور خلوص کا اور چاہتوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوششیں کامیاب فرمائے، قبول فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور بالکل ایک مہینہ جس طرح تنولی صاحب فرما رہے تھے، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے آپ جہاں بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے۔ جی، عقیل شہباز صاحب فیصل آباد میں اور محمد رمضان جامی صاحب فیصل آباد میں، جو ہمارے مینٹورز ہیں ایک طرح سے اور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہماری پروگرامنگ میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، موضوعات کی چناؤ کمیٹی میں بھی وہ شامل ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ میں خاص طور پر ان پردیسیوں کو مبارکباد عرض کرنا چاہوں گا عید مبارک کی، جو مختلف ملکوں میں موجود ہیں۔ ناظرین مکرم، اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل عید ہوگی اور آپ کو پیشگی عید مبارک کہتے ہیں، اور اگر ایک روزہ اور آ گیا تو پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارا کیا ہے، بالکل سارے کام چھوڑ کے پھر آ جائیں گے آپ کی خدمت میں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سارے عرصے میں ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی کمی ہوئی، تو آپ لطف و کرم فرمائیں گے، وسعت ظرف کا مظاہرہ فرمائیں گے، آپ معاف فرما دیں گے۔ ہم نے بالارادہ کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی خطا نہیں کی، لیکن انسان ہے، نسیان اور خطا کا پتلا ہے۔ کسی بھی سطح پر کوئی بھی کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہو تو ہم سب ناظرین سے بھی، سارے رفقائے کار سے بھی، سارے مہمانوں سے بھی دلی معذرت طلب کرتے ہیں، اور آخر میں ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے، ہمیں سر بلند کرے اقوام عالم میں، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی نصرت فرمائے، اور ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔